لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ہمہ قسم کی تعریفیں، ثنائیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری ایک اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. جو اللہ واحد تنہا پوری کائنات کو بنانے والا ہے اور اکیلا ہی نظام کائنات چلانے والا ہے، نہ تخلیق کائنات میں اس کا کوئی شریک، نہ نظام کائنات چلانے میں اس کا کوئی شریک ہے. وہ اپنی ذات، صفات، اختیارات میں
واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، الاحد ہے، الصمد ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کل کائنات اس کی محتاج ہے، میرا رب کسی کا محتاج نہیں، سب کو کھلانے والا خود کھاتا نہیں، سب کو پلانے والا خود پیتا نہیں، سب کو اونگ نیند دینے والے کو خود اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اللہ اپنی عظیم ہستی پہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، سید کائنات، امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، معلم کائنات، محسن کائنات، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر جنہی اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کا خوبصورت منصب اور لقب عطا فرمایا ہے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو، چھوٹا بڑا، مرد عورت، جوان بوڑھا، جو اس دنیا فانی سے کوچ کر کے اگلے جہاں چلا گیا ہے، اللہ اس کی اگلی منزلوں کو آسان کر دے، اس کی بشری خطاؤں کو درگزر کر کے اللہ سب کی قبروں کو جنات بنا دے۔ گرامی قدر سامعین، کچھ والدین کی خصوصی نصیحت کہہ لیں یا وہ بزرگ ہیں مجھے حکم کہہ لیں، اولاد کے حوالے سے گفتگو کریں جی، اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں جی۔ بچے کہنے کار نہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ماں کو گالیاں نکالتے ہیں، باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، سلام تک نہیں لیتے، بیمار باپ دوسرے کمرے میں لیٹا رہتا ہے، بچے دباتے نہیں ہیں، حال نہیں پوچھتے، خبرگیری کے لیے نہیں آتے، باپ پریشان ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے۔ تو اس نصیحت کو پلے باندھ کر کچھ کہنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ یقیناً توجہ ہوگی، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ جلیلہ میں دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہنے کی توفیق بخشے، سن سنا کے مجھ سمیت آپ سب خواتین و حضرات کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں جو بندہ جس نعمت سے محروم ہوتا ہے نا، اس کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا ہے۔ نعمت ہونا، نعمت ملنے کے بعد نعمت چھن جائے تو اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ یار میں کتنی بڑی نعمت سے نوازا گیا تھا اور پھر اس سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ ویسے تو اللہ کی ہم پہ بے شمار نعمتیں ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس ہر نعمت ہی ہو، ہر بندے کے پاس ہر نعمت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنی ہے کہ سید الکتب قرآن میں رب کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو کہتا ہے نا کہ میرے پاس کیا ہے، اگر وہ بھی رب کہتا ہے میرے انعامات کو اور میری نوازشات کو احاطہ تحریر میں لانا چاہے، گنتی میں لانا چاہے، تو وہ گنتی میں نہیں لا سکتا۔ جو کہتا ہے میرے پاس کیا ہے، کئی ناشکر کہہ دیتے ہیں مجھے اللہ نے کیا دیا ہے۔ جن کے پاس ہے نا ان کے پاس تو ہے، جو کہتے ہیں جی مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، وہ بھی اگر اللہ کی نعمتوں کو جو اس کی ذات پر ہیں گننا شروع کر دے تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو وہ احاطہ شمار میں نہیں لا سکتا، گن نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا۔ ان بڑی نعمتوں میں سے میرے بھائیوں ایک نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد نافرمان بنتی ہے، بڑی ہو کے، جوان ہو کے، سمجھدار ہو کے، بغاوتیں کرتی ہے، بڑی ہو کے،
اولاد جب زیر تربیت ہوتی ہے اس حوالے سے والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، ہمارا اس حوالے سے کیا کردار تھا، اور آئندہ ہماری نسلوں کے امین جو بچے بیٹھے ہیں اللہ ان کو جوانیاں نصیب کرے، جب یہ والدین بنیں گے تو ان کی ایک باپ اور ماں ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے اس کا پہلے سے علم ہونا چاہیے۔ بچے تو بعد میں آتے ہیں، ماں باپ دنیا میں پہلے آتا ہے، پہلے بچوں کو کچھ دیا جاتا ہے، پھر بچے کچھ لوٹانے کے قابل بنتے ہیں، اور جو آپ ان کو دیں گے وہی آپ ان سے حاصل کریں گے، وہی وصول کریں گے ان سے۔ اولاد نعمت ہے، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اولاد نعمت ہی نہیں، اولاد اللہ کی امانت بھی ہے، اللہ کی امانت ہے یہ، اور مومن بندہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، مومن تو اپنے وعدوں کے اور اپنی امانتوں کے پہرے دار ہوتے ہیں۔ تو اولاد امانت بھی ہے، اولاد نعمت بھی ہے، اس لیے والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ اس نعمت کی قدر کرے اور اس کی قرآن و سنت کے مطابق جیسے رب رسول چاہتا ہے تربیت کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جائے کہ اللہ نے دی ہے تو میں نے اس کی نگرانی بھی کرنی ہے، میں اس کا نگران ہوں، یہ میری رعیت ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور اس کی ذمہ داریوں کا میرے کندھوں پہ بوجھ کسی اور نے نہیں، اللہ نے ڈالا ہے، اور ان ذمہ داریوں کی بابت میرے رب نے مجھ سے سوال کرنا ہے۔ ہم والدین صرف یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھے مکان میں ٹھہراؤ، اچھی سواریوں کا انتظام کر دو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ میرے بھائیو، ان ذمہ داریوں کے ساتھ جو ہماری سب سے پہلی اور اولین اور ترجیحی بنیادوں پہ ذمہ داری ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس خوبصورت نعمت سے نوازا ہے، یہ امانت اللہ نے مجھے دی ہے، تو میں نے اس کی دینی اور اخلاق کی جو تعلیم اور تربیت اور اصلاح کا بیڑا اٹھانا ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ اٹھانا ہے۔ میں نے پہلے اس کے دین کو دیکھنا ہے، میں نے پہلے اس کے اخلاق کو دیکھنا ہے۔ شریعت بچے کو کیا تربیت دینے کے اصول ہمارے سامنے رکھتی ہے، اولاد کو کیا سکھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیسا بنانا ہے، وہ کھلانا پلانا، وہ تو جانور بھی اپنے بچوں کو کھلا پلا رہے ہیں۔ وہ بلی کبھی بچے ادھر کبھی اٹھا کے ادھر کبھی ادھر، وہ پلا بھی رہی ہے، ان کو کھلا بھی رہی ہے، یہ تو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہوئی ہے۔ تجھے اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ تجھے انسان بنایا ہے، تجھے ہاتھ سے بنایا ہے، نخرے سے بنایا ہے، اور تجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقصد ہے کہ تجھے دنیا کے اندر میرے رب نے بھیجا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے آرڈر اور حکم بھی جاری کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، اس میں لکڑیاں نہیں ہوں گی، وقودھا الناس والحجارہ، پتھر اور لوگ جلائے جائیں گے اس آگ میں جس میں بندے جانے ہیں دوزخی، اور بڑے کڑے دروغے ہیں سخت، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے طاقتور بڑے سخت مزاج، کسی کی نہیں سنیں گے، نہ رونا سنیں گے، نہ چیخنا سنیں گے، نہ چلانا سنیں گے، نہ ہاتھ جڑے دیکھیں گے، نہ آنسو بہانا دیکھیں گے، نہ تمہاری منتیں، نہ ترلے، نہ کچھ نہیں وہ سنیں گے تمہارا۔ کیوں؟ لا یعصون اللہ ما امر، بڑے سخت ہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کو کھینچ کے رکھنا ہے، کیونکہ ان کو میری بتائی ہوئی باتیں پسند نہیں آئی تھیں، ان کو میرا دیا ہوا دین پسند نہیں آیا تھا، ان کو میرا بھیجا ہوا نظام پسند نہیں آیا تھا، ان کو میرے پیغمبر کی سیرت پسند نہیں آئی تھی، ان کو نبی کا اسوہ حسنہ اچھا نہیں لگا تھا، اور پھر وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، میرا رب جو کہتے ہیں نا وہ فرشتے کرتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ حکم دے اور فرشتے کہا نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت اہل ایمان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کر رہی ہے کہ مومنو
تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح تم نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے، اس طرح تم نے اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچانا ہے۔ حکم دیا قو انفسکم، بچاؤ خود کو، واہلیکم، اور اپنے اہل کو نار آگ سے بچاؤ، حکم ہے یہ۔ میں نمازی، میرے بچے نماز ہی نہیں پڑھتے، میں قرآن پڑھتا ہوں، میرے بچے قرآن ہی نہیں پڑھتے، میں مسجد میں آتا ہوں، میرے بچے مسجد میں نہیں آتے، میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میرے بچے صدقہ و خیرات ہی نہیں کرتے، میں خوش اخلاق، میری اولاد بد اخلاق، میں داعی دین، میرے بچے داعی دنیا۔ جیسے خود دین پسند ہو، بچوں کو لیے بھی دین پسند کرو۔ جیسے خود دوزخ میں جانا نہیں چاہتے، کیسے برداشت کر لیتے ہو کہ بچے دوزخ میں جائیں؟ معصوم بچے کی یار بھوک پیاس برداشت نہیں کرتی ماں اور باپ، روتا ہے نا بچہ بچی تو ماں کہتی ہے میرے بچے کو، میری بیٹی کو بھوک لگی ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں پتا چلتا کہ اس حالت میں مر گیا میرا بیٹا میری بیٹی دوزخ میں جائیں گے؟ اور دوزخ کوئی سسرال کا گھر نہیں ہے، نہ نان کے وہاں نہ داد کے وہاں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں خدمتیں ہوں گی وہاں پہ۔ وہ تو بئس المصیر ہے، بئس المہاد ہے، برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے، بہت گندی جگہ ہے وہ۔ رسول اللہ سے تو نہیں نمازوں میں بھی پناہ مانگتے یا اللہ دوزخ سے بچانا، دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ اس سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچاؤ، اسے تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته، تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو اور اپنی ذمہ داریوں کا تمہیں جواب دینا ہے، یہ پلے بھانگ لو، رعیتوں کا سوال ہونا ہے تم سے، اولاد رعیت ہے، پوچھا جانا ہے تم سے۔ فالامام راعٍ، حکمران ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اس کی رعیت کا اس سے پوچھا جائے گا، ان کی تعلیم کے حوالے سے کیا کیا، تربیت کے حوالے سے کیا کیا، روزگار کے حوالے سے کیا کیا، صحت کے حوالے سے کیا کیا، ان کی زندگی گزارنے کے ان کو جو ان کے تقاضے تھے زندگی کے، جو ضروریات تھی زندگی کی، ان کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ اس حوالے سے تم حکومت کی مسند پہ بیٹھ گئے، ارباب اقتدار سے رسول اللہ نے کہا پوچھا جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تمہیں حکومتیں ملی، رعایا کے طور پہ تمہیں عوام دے دی، تم نے ان کے حق حقوق پورے کیے یا نہیں کیے، ان کی اصلاح کی یا نہیں کی، ضروریات زندگی ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی، یہ پوچھا جانا حکمرانوں سے بھی۔ پھر حکمرانوں تک یہ آقا نے محدود نہیں رکھا، والرجل راع فی اہلہ، ہر بندہ اپنے گھر میں حکمران ہے، راعین ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، حکمران ہے، محافظ ہے، ہر بندہ، اور ہر بندے سے اس کے اہل و عیال کا سوال ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ والمرأة راعیة فی بیت زوجها، جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس کی عزت کی نگران ہے، اس کے بچوں کی تربیت کی نگران ہے، تعلیم کی نگران ہے، اس کی دولت کی نگران ہے، اس کی چار دیواری کے تقدس کی نگران ہے۔ وہی مسئولۃ عن رعیتها، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ گھر کی چار دیواری کی ملکہ تجھے اللہ نے بنایا تھا، تیرے کندھوں پہ بھی کچھ ذمہ داریاں ڈالی تھیں، تیری گود کو بچوں کی پہلی درسگاہ بنایا تھا، تو نے ان کے کس حوالے سے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا ہے، اس سے بھی پوچھا جانا ہے۔ پھر آقا نے آخر میں کہا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، سب نگران ہو، سب ذمہ دار ہو، سب محافظ ہو، اور سب سے پوچھا جائے گا، کوئی چھپ نہیں پائے گا، کوئی اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، کوئی سفارش کے بل بوتے پہ، کوئی لشکر کے بل بوتے پہ، کوئی رشوت کے بل بوتے پہ بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا، سب سے پوچھا جانا ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اور آپ کو تنبیہ کر رہی ہے
ہماری ذمہ داریوں سے ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ تم ایک ذمہ دار ہو، اولاد تمہاری رعیت ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جانا ہے، سوال ہونا ہے تم سے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، باپ بن گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ عاقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش، ایک بندے کو اللہ ذمہ دار بناتا ہے کسی کام کا، جیسے گھر والے کو گھر کا ذمہ دار بنا دیا۔ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جس بندے کو بھی اللہ نے کوئی رعیت دے دی، کوئی ذمہ داری دے دی، نگرانی دے دی، محافظت جس کے ہاتھ میں اللہ نے پکڑا دی، یموت یوم یموت، اور وہ مرتا ہے جس دن اس کو موت آتی ہے نا، وہ غاشن، وہ دھوکہ دے کے مرتا ہے، کس کو؟ رعیت ہی، اپنی رعیت کو، اپنی رعیت کو دھوکہ دے کے مرتا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس نے اپنی رعیت کو، اپنی رعایا کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اللہ کی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا، جو اللہ نے اس کو بوجھ دیا تھا اس کے کندھوں پہ، جو ڈالنا تھا اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے اپنی ذمہ داریوں سے انصاف نہیں کیا۔ آج ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، اور یہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے ان کا بہت اچھا سوچتے ہیں، مہنگے سکولوں میں ان کا داخلہ ہونا چاہیے، اچھے کالجوں میں ان کو جانا چاہیے، اچھی یونیورسٹیوں میں جانا چاہیے۔ اگر ملک کی تعلیم گاہوں کے اندر مطلوبہ تعلیم اور تربیت نہیں ہے تو دوسرے ممالک میں ان کو بھیج دو۔ میرے بھائیو، جیسے یہ سب کچھ غلط نہیں، ٹھیک ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اپنی اولاد کی دینی اور اخلاقی لحاظ سے تربیت کرتے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرتے۔ ہماری اولاد ہمیں پوچھتی نہیں ہے، بندہ ساری زندگی پردیس میں گزار دیتا ہے، ہر بچے کو علیحدہ علیحدہ کوٹھیاں اور محلات بنا دیتا ہے، علیحدہ علیحدہ گاڑی لے کے دے دیتا ہے، اور بڑھاپے میں پھر وہ 100 بیماری لے کے اپنے ملک میں آ جاتا ہے۔ بچے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس کو 100 باتیں سننی پڑتی ہیں۔ وہ کہتا ہے ابے نو تو رکھ لا، کہتا تو رکھ لو، کہتے نہیں میرے تو نہیں سنبھالیا جاتا، ساری رات کھنگدا رہندا ہے، کھنگار سڑدا رہندا ہے، یہ کردا رہندا وہ کردا رہندا۔ اگر تربیت کی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا ہے۔ یہ ہمارے علاقے کی باتیں ہیں نا، کہ کوئی بیٹا بڑا افسر بن گیا، بیچارہ دیہاتی باپ ہے، ذمہ دارہ کرتا ہے، وہ اسی سادگی کے عالم میں لاہور دفتر کے اندر ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا ہے، اور یہ علم ہو گیا کہ میرا باپ آیا ہے، تو آپ دے نوکر نو کہندا بابے نو کہ باہر بیٹھ، میرے کو لے ٹائم ہے نہیں، تو دوجے نو کہندا یار پنڈو بابا آیا، ذرا انہوں بٹھا چاہ چپیا۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا ابا آیا ہے، اس کو شرم ہی نہیں آئی کہ میرے باپ کے ہاتھوں پہ نشان ہے محنت اور مزدوری کے، اور مجھے کس مقام سے کس مقام تک ان شرم آدھی کہ میں نو ابا کہاں، لوگ ہی کہن گے کہ صاحب ہو رہا پیو ہوا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، مرنا ہے سب نے، یہاں بیٹھے نہیں رہنا کسی نے۔ دنیاوی اعتبار سے کیا دے کے جا رہے ہو اس کا بھی پوچھا جانا ہے، لیکن دینی اعتبار سے کیا دے کے جا رہے ہو اس کا پہلے پوچھا جانا ہے۔ مر جاؤ گے سارے، مرنے سب نے، جو آیا ہے جانے کے لیے آیا، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب نے مرنا ہے، رسول اللہ نے کہا مر جانا ہے سب نے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اس کو ثواب پہنچنا بند ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ہیں، تین چیزیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی بندے کو اس کی قبر تک میرا رب پہنچاتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جو اس کے لیے جاریہ بن گیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، پانی کا اہتمام کر دیا، مسافر خانہ بنا دیا، درخت لگا دیے،
جس کی جو ضرورت تھی، کسی غریب کو مکان بنا کے دے دیا، چھت بنا کے دے گیا، رفاع عامہ کا کوئی بھی کام کر گیا، ہسپتال بنا گیا، مومن تھا، موحد تھا، ایک صدقہ جاریہ، ہسپتال بنایا اللہ کی رضا کے لیے، بیماروں کا علاج ہو رہا ہے، ثواب ملے گا۔ مسجد بنا دی اللہ کی رضا لیے، نمازیں ہو رہی ہیں، جمعے ہو رہے ہیں، ثواب ملے گا۔ ادارہ بنا دیا، تعلیم ہو رہی ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ صدقہ جاریہ، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ ایک او علم ينتفع به، دوسرا وہ علم جو نافع ہو۔ ایک بندہ حدیث پڑھاتا پڑھاتا سینکڑوں شاگرد چھوڑ جاتا ہے، قرآن پڑھاتا پڑھاتا ہزاروں شاگرد چھوڑ جاتا ہے، اس کے شاگرد آگے پھر پڑھاتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ فرمایا وہ علم جو نفع بخش ہو، جب تک وہ علم پڑھا گا، اس قاری قرآن کو، عالم دین کو، شیخ الحدیث کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ علم نافع جو چھوڑ کے گیا وہ بھی بڑی کامیاب زندگی گزار کے گیا ہے۔ او ولد صالح یدعو له، تیسرے نمبر پہ آقا نے کہا وہ اولاد صالح ہو، ولد صالح یدعو له، صالح اولاد جو مرنے کے بعد امی ابو کے لیے دعا کرتی ہے، امی ابو کے لیے دعا کرتی ہے باقاعدہ، یدعو له، صرف صالح نہیں، اس کی صالحیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ دعا کرتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اولاد کی خدمت کا وقت تو بعد میں آنا ہے میرے بھائیو، پہلے تو ہم جو ہماری کندھوں پہ ذمہ داری ہے اس کو تو اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ ان کو کیا دے رہے ہو، ان کو کیا دینا چاہیے تھا؟ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو کافر بنا دیتے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا فرما بردار بنے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی رسول اللہ نے کہا مسلمان ہوتا ہے۔ آباواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، آگے تمہاری مرضی ہے، تم اپنے بچوں کو یہودی بنا لو، تم اپنے بچوں کو عیسائی بنا لو، تم اپنے بچوں کو آگ پرست مجوسی بنا لو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ میں نے مسلمان بچہ تمہیں دیا، میں نے مسلمان بیٹی اللہ کہتے ہیں تمہیں دی تھی، گھر کا ماحول یہودیوں والا بنا کے یہودی بنا دو، عیسائیوں والا بنا کے عیسائی بنا دو، مجوسیوں والا بنا کے مجوسی بنا دو، یا مومنوں موحدوں والا بنا کے ان کو توحید پرست، ایماندار، متبع سنت، رسول اللہ کے غلام بنا دو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ غلط لائن پہ چلے گئے ہیں، یہودیت کے پیروکار بنے، عیسائیت کے پیروکار بنے، مجوسیت کے پیروکار بنے، تو اس میں تمہارا قصور ہے۔ میں نے تو ایک ہیرا تمہیں مسلمان دیا تھا، مسلمہ بیٹی کا باپ بنایا تھا، مسلم بیٹے کا باپ بنایا تھا، تم نے اپنے گھر کا ماحول کیسا دیا ان کو؟ جیسا تم نے ماحول دیا ویسے وہ بن گئے۔ تو یہ نعمت ہے میرے بھائیو، اولاد یہ ذمہ داری ہے۔ اور اس حوالے سے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سورہ لقمان میں بڑی شاندار نصیحتیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اگر زندگی نے وفا کی تو وہ اولاد کی تربیت میں کیا کیا چیزیں ہیں، میرے نبی نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی مضمون بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج سے ہی فکر کریں کہ میں نے خود بھی آگ سے بچنا ہے، بیوی کو بھی آگ سے بچانا ہے، بیٹی کو بھی آگ سے بچانا ہے، بیٹے کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ مسئلے کا پتہ چل گیا۔ اب ذمہ داریاں نبھانا، ادا کرنا یہ ہماری اور تمہاری والدین کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن اس حوالے سے بھی پوچھا جائے گا تم سے، اور جواب دیے بغیر سرخروئی ناممکن ہے۔ اللہ ہمیں ذمہ داریاں نبھانے والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔